الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین اکرام، ابھی احکن نے آپ کے سامنے یہ سورہ انبیاء کے آخری رکوع کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ گزشتہ درس تفسیر میں ہم مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کے تذکرہ مبارک کا ذکر کیا تھا، جیسا کہ حضرت سیدنا ذوالکفل، حضرت سیدنا یونس علیہ السلام، حضرت سیدنا زکریا اور حضرت سیدتنا مریم علی نبینا وعلیہم السلام کے تذکر مبارک کیے تھے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت یہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر فرمانے کے بعد یہ فرما رہے ہیں ان ہذہ امتکم امۃ واحدہ، کہ بے شک یہی تمہاری امت ہے اور یہ امت واحدہ ہے، یہ ایک جماعت ہے، ایک فرقہ ہے، ایک قوم ہے۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ، اور میں تمہارا پروردگار ہوں تو تم میری ہی پرستش کرو، میری ہی بندگی کرو۔ اب مختلف انبیاء کرام علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ اب ہمارے ذہنوں میں یہ خیالات، یہ فکر پیدا ہو سکتی تھی کہ اتنے انبیاء کرام علیہ السلام آئے ہیں، کیا ان تمام انبیاء نے الگ الگ نیا مختلف دین لے کر آیا ہے؟ تو اللہ رب العزت یہاں پر اس کا رد فرما دیا ہے۔ وہ تمام وہموں کو، وہ تمام خیالات جو ہمارے ذہنوں میں آ سکتے تھے، اس کا یہاں پر اس کو دور کیا جا رہا ہے۔ فرمایا جا رہا ہے ان ہذہ امتکم امۃ واحدہ، کہ بظاہر یہ مختلف انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے تھے،
پر تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ہی کام تھا، انہوں نے ایک ہی کلمہ لایا، ان سب کا ایک ہی دین تھا اور وہ دین اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس کا واضح طور پر اعلان فرما دیا، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک دین اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے۔ اگر کوئی اس دین اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ ان ہذہ امتکم امۃ واحدہ، ہاں یہ بات ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام جتنے بھی آئے تھے ان سب کی شریعتیں الگ الگ تھی، پر سب کا عقیدہ یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اسی کی عبادت کرنی ہے، اسی کی پرستش کرنی چاہیے۔ مختلف مسائل میں اختلاف تھا، جیسے فروعی مسائل، جیسے کچھ نماز کے، عبادت کے وغیرہ جو مسائل ہیں اس میں اختلاف تھا، پر سب کا عقیدہ ایک ہی عقیدہ تھا، سب جو ہے ایک ہی اللہ وحدہ لا شریک کی جو ہے دعوت دینے لگے۔ یہ ایسا نہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے اور آپ نے بھی جو ہے دین اسلام کی ہی دعوت دی، آپ نے یہودیت کی تعلیم نہیں دی، آپ نے نہ عیسائیت کی تعلیم دی۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائے، آپ نے بھی جو ہے وہی دین اسلام کی تعلیم دی، آپ نے عیسائیت، کرسچینیت وغیرہ آپ نے اس کی بنیاد نہیں ڈالی تھی۔ ان ہذہ امتکم امۃ واحدہ، بے شک یہی امت تمہاری امت ہے، یہ امت واحدہ ہے۔ وانا ربکم فاعبدون، اور میں تمہارا پروردگار ہوں، تم میری ہی پرستش کرو۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ رب کا لفظ لایا ہے۔ رب کا جو لفظ ہے اس میں 3 معنی آتے ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ رب وہ ہوتا ہے جو بندوں کو پیدا فرماتا ہے، اور دوسرے معنی یہ ہے رب وہ ہوتا ہے جو تمام بندوں کو رزق دیتا ہے، اور تیسرے معنی یہ ہے رب وہ ہوتا ہے جو تمام بندوں کی پرورش تربیت کرتا ہے، اس کو رب کہا جاتا ہے۔ وَأَنَا رَبْ، اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ بندو کہ میں نے تمہیں جو ہے عدم سے وجود بخشا، تمہارا کوئی وجود نہیں تھا، تمہارا کوئی ذکر نہیں تھا، پر اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا فرمایا اور تمہیں وجود بخشا ہے۔ تمہارے ماں باپ کے ذریعے اللہ نے تمہیں پیدا فرمایا، وہ تمہارا خالق ہے، اور وہ تمہاری نگہبانی کرتا ہے رات اور دن، اور وہی ہے تمہیں رزق دیتا ہے۔ سب کا رزق کا ذمہ وہی ہے، وہی اٹھاتا ہے۔ کافر کو بھی رزق وہی دیتا ہے، مومن کو بھی رزق وہی دیتا ہے، گناہگار کو بھی رزق وہی دیتا ہے، اور نیکوکار کو بھی وہی رزق دیتا ہے۔ اس کے پاس یہ قانون نہیں کہ جو اس کی بندگی کر رہا ہے بس اسی کو رزق دے، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو اس کی بندگی کر رہے ہیں اور جو اس کی نافرمانی کر رہے ہیں، جو کفر کر رہے ہیں، جو اس کی ذات میں کسی اور خدا کو خدا مان کر بیٹھے ہوئے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، مشرک بنے ہوئے ہیں، ان سب کو اللہ ہی رزق دیتا ہے، وہی رزق کا ذمہ لیا ہے، اور وہی جو ہے تمہاری نگہبانی کرتا ہے، اور وہی تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ تو اب جو ہے قاعدہ یہ ہونا چاہیے کہ تم جو ہے اسی کی عبادت کرتے، پر تم جو ہے دوسرے خداؤں کے پاس چلے گئے، ان کو اپنا معبود بنا لیے، ان خدا کی ذات میں جو ہے شرک کر رہے ہیں۔ یہ جو ہے کیسا گناہ ہے، یہ کیسا جو ہے اصول کے خلاف ہے، تم بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اس گناہ کی ضرور سزا دینے والے ہیں۔ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر انبیاء کرام علیہ السلام کے تذکیر مبارک کا ذکر فرما دیا کہ یہ ساری کی ساری ایک ہی امت ہے، پر لوگوں نے کیا کیا، آپس میں تفرقے ڈال لیے، آپس میں اختلافات ڈال لیے، مختلف جماعتیں ہو گئی، یہودی جماعت ہو گئی، عیسائیت ہو گئی، اور جو ہے کچھ لوگ اسلام میں ہو گئے، اور کچھ لوگ اسلام سے ہٹ گئے، کتنی جماعتیں ہو گئی، بنی اسرائیل میں جو ہے کتنے فرقے ہو گئے تھے، 72 فرقے، اور جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ میری امت میں جو ہے 73 فرقے ہو جائیں گے، اور سب کے سب جو ہے دوزخی ہوں گے، صرف ایک فرقہ جو ہے وہ جنت میں جانے کا مستحق ہوگا۔ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ، تو اس سب کو جو ہے ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، تو جو کوئی عمل کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، جبکہ وہ مومن ہو، تو اس کی کوشش رائگاں نہیں جائے گی۔ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، اور اس کے جو بھی اعمال ہے، وہ جو بھی عبادت کرتا ہے، جو بھی نیک عمل کرتا ہے، ہم اس کو جو ہے لکھنے والے ہیں، تاکہ کچھ نسیان نہ ہو جائے، کچھ بھول وغیرہ نہ ہو جائے۔ ویسے اللہ تعالیٰ
اللہ تعالیٰ جو بھی بندے اعمال کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، پر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو باوجود اللہ کے علم میں ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو فرشتوں کے ذریعے لکھا دیتے ہیں لوح محفوظ میں، تاکہ جو بندہ نیک عمل کرے اس کے نیک عمل کا ثواب اس کو ضرور ضرور ملنے والا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، اب یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو بھی نیک عمل کرتا ہے، نیک عمل اسی وقت قابل قبول ہوگا جب وہ ایمان والا ہو، بغیر ایمان کے کوئی نیک عمل قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو غیر مومن ہوتے ہیں، کفار، مشرکین، یہود، نصارہ، ان کے پاس ایمان نہیں ہوتا ہے، پر ان سے جو ہے کبھی کچھ اچھے اعمال ان سے سرزد ہو جاتے ہیں، وہ کچھ نیک اعمال کر جاتے ہیں، تو ان کے نیک اعمال کا ثواب ان کو کیسا دیا جائے گا؟ تو اس میں بتایا جاتا ہے کہ نیک اعمال جو کفار مشرکین جو دنیا میں اچھے اعمال کرتے ہیں، ان کا ثواب ان کو دنیا میں ہی دے دیا جاتا ہے، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، کہ جو کوئی آخرت کی کھیتی کے بارے میں فکر کرتا ہے، اس میں زیادتی کی فکر کرتا ہے، تو ہم اس کی کھیتی میں اور اضافہ فرماتے ہیں۔ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ، اور جو کوئی دنیا کی کھیتی کے بارے میں فکر کرتا ہے تو ہم جو ہے اس کو اسی کا حصہ عطا فرماتے ہیں، اور آخرت میں اس کو کچھ حصہ نہیں ہوگا۔ تو کفار مشرکین جو نیک اعمال کرتے ہیں اس کا ثواب ان کو دنیا میں ہی دے دیا جاتا ہے، کیونکہ جو نیک اعمال جو کر رہے ہیں وہ بندوں کے لیے کر رہے ہیں، لوگوں کے لیے کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی ان کو وہ ثواب عطا فرما دیتے ہیں، آخرت میں کچھ حصہ ان کو نہیں ملنے والا ہے۔ اور ایک جگہ ارشاد ہوا ہے وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کفار جو دنیا میں اچھے اعمال کرتے ہیں تو ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے ایک کسراب، جیسے دور سے دھوپ میں اگر کوئی دور سے دیکھتا ہے دھوپ میں تو اس کو جو ہے دور سے پانی نظر آتا ہے، جب وہ اس کے قریب جاتا ہے تو وہ پانی نہیں رہتا ہے، تو کفار کے اچھے اعمال کی مثال ایسے ہی ہے کہ ان کو دنیا میں جو ہے اس کا ثواب جو بھی ہے دے دیا جاتا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، کہ نیک اعمال کے لیے ایمان شرط ہے، اور اسی طرح ایمان کے ساتھ جو ہے نیک عمل ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف ایمان لانا کافی نہیں، ایمان کے ساتھ جو ہے نیک عمل بھی کرنا ہے، اور نیک عمل قبول ہونے کے لیے ضرور ایمان شرط ہے، بغیر ایمان کے کسی کا نیک عمل قابل قبول نہیں۔ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، اور حرام ہے اس بستی پر جس کو ہم نے ہلاک برباد کر دیا کہ وہ دنیا میں دوبارہ لوٹے، کہ دنیا میں ان کا دوبارہ لوٹنا ناممکن ہے، امپاسبل ہے۔ اب کفار مشرکین کا یہاں پر اعتراض ہوا، وہ یہ کہنے لگے کہ ہمیں جو ہے بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ جو لوگ مر جاتے ہیں تو ان کو جو ہے قیامت کے دن ان کو دوبارہ واپس ہونا ہوگا، اور ان کو جو ہے اپنے اعمال کا حساب کتاب دینا ہوگا۔ تو کفار مشرکین کہنے لگے کہ جو بار بار یہ بات ہم سے کہی جاتی ہے، یہ بات کب سچ ہوگی کہ اتنے لوگ دنیا سے پردہ کر چکے ہیں، ان کو موت آ گئی ہے، پر پھر وہ کب آئیں گے، وہ کب آئیں گے؟ تو اب یہاں پر یہی کہا جا رہا ہے کہ دنیا میں ان کا آنا تو ناممکن ہے، وہ دوبارہ آئیں گے کب؟ قیامت جب قائم ہوگی، جب قیامت قائم ہونے کے بعد جب وہ آئیں گے اور ان کو حساب کتاب دینا ہوگا۔ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، کہ ہم نے اب تک جتنی بھی بستیاں ہلاک برباد کی، جیسے قوم سمود ہے، قوم عاد ہے، اور اسی طرح بنی اسرائیل کی قوم فرعون کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے غرق ہلاک برباد کر دیا، اور حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو ہلاک برباد کر دیا۔ یہ قوم جو ہے دنیا میں اپنے پیغمبروں کو جھٹلائی تھی، اللہ تعالیٰ کو نہیں مانی، تو اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل فرمایا اور ان کو ہلاک برباد کر دیا۔ اب دوبارہ کیا وہ دنیا میں آئیں گے اور نیک عمل کریں گے، توبہ کریں گے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ یہ ہرگز ممکن نہیں ہے۔ بس ان کو ایک مرتبہ موقع دیا گیا تھا، دنیا میں وہ ایک بار آئے تھے، اب ان کو موت آ گئی، اب وہ قیامت کے بعد ہی
آئیں گے اور ان کا حساب کتاب ہوگا۔ حتی اذا فتحت یاجوج وماجوج وهم من کل حدب ینسلون، یہاں تک کہ کھول دیا جائے گا یاجوج ماجوج کے لیے جو ان کو قید کیا گیا تھا، وہ قید سے ان کو آزاد کر دیا جائے گا، اور وہ ہر اونچی مقام سے، ہر اونچائی سے وہ تیز دوڑتے ہوئے آئیں گے، ہر دنیا میں سارے جگہ جو ہے پھیل جائیں گے۔ اب یہاں پر قیامت کی علامات میں سے ایک علامت کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ قیامت کی قرب قیامت سے پہلے یہ علامتیں ظاہر ہوں گے۔ ان علامتوں میں سے ایک علامت یاجوج ماجوج کا خروج ہے۔ یاجوج ماجوج کا ذکر ہم جو ہے سورہ کہف کی آخری آیتوں میں پڑھے تھے کہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام ایک ایسے بادشاہ تھے، ایسے بادشاہ گزرے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قوت طاقت عطا فرمائی تھی، اور آپ ایسے بادشاہ تھے جو ساری دنیا میں حکومت کر سکے اور ساری دنیا کا سفر کر سکے، مشرق سے مغرب تک اور طلوع شمس تک، اور ایسی بستی سے سارا سفر کرتے ہوئے جو ہے آپ کا گزر یاجوج ماجوج ایک ایسی بستی پر سے ہوتا، ایسی بستی کے وہ بستی والوں کو جو ہے یاجوج ماجوج نے بہت تنگ کر دیا تھا، وہ ان کو ہمیشہ ستاتے تھے، ان کو عذاب دیتے تھے۔ جب حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کا گزر اس بستی پر ہوا تو بستی والوں نے آپ سے جو ہے مدد طلب کی، تو آپ نے جو ہے ان کی مدد کی اور یاجوج ماجوج کو جو ہے ایک دیوار میں ان کو قید کر دیا۔ اب وہ دیوار میں ہی قید ہے، وہ دیوار کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں پر اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں ہوتا، وہ روزانہ صبح سے شام تک دیوار توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، دیوار تقریباً ٹوٹ جاتی ہے پر تھوڑا سا باقی رہتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ دوسرے دن اس کو توڑیں گے، پر وہ یہ معاملہ یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہتا ہے۔ پر جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا، جب قیامت قائم ہوگی، خود بقیامت سے پہلے ان کی وہ دیوار ٹوٹ جائے گی، ان کے لیے وہ قید خانہ جو تھا وہ قید خانہ آزاد کر دیا جائے گا، ان کا وہ دروازہ کھول دیا جائے گا۔ جیسا ہی وہ کھول دیا جائے گا تو وہ اپنے قید خانے سے نکل جائیں گے اور ساری دنیا میں جو ہے پھیل جائیں گے اور اپنا شر اور اپنا فساد جو ہے بالکل پھیلاتے رہیں گے۔ تو یہ قرب قیامت کے علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث شریف ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم کچھ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین بیٹھے ہوئے تھے اور آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور عرض کیے کہ تم لوگ کیا ذکر کر رہے ہیں، کیا تذکرہ کر رہے ہیں؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم قیامت کے بارے میں سوال کر رہے تھے، ہم قیامت کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سن لو کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک یہ 10 نشانیاں، 10 علامتیں ظاہر نہ ہو جائے، اور ان 10 علامتوں میں سے ایک علامت یاجوج ماجوج کا ظہور ہونا ہے۔ حتی اذا فتحت یاجوج وماجوج وهم من کل حدب ینسلون، یاجوج ماجوج کے لیے دروازہ کھول دیا جائے گا اور وہ نکلیں گے ہر اونچی مقام سے۔ حدب کسے کہتے ہیں؟ اونچائی کی جگہ، بلند مقام، جیسے پہاڑ ہوتا ہے، جیسے اونچے ٹیلے ہوتے ہیں، اس کو حدب کہتے ہیں۔ ہر اونچی مقام سے وہ نکلیں گے۔ روایت میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج جو ہے نارتھ چائنا سے جو ہے نکلیں گے، اور ہر اونچے وہاں پر اونچے پہاڑ وغیرہ ہوں گے، وہاں سے وہ نکلیں گے، اور عربی زبان میں حدب اونچی مقام کو کہتے ہیں۔ اور اسی طرح عربی زبان میں اس طرح استعمال کیا جاتا ہے کہ فلان احدب الظہر، کہ فلاں کو جو ہے پیٹ میں اگر کچھ پھوڑا یا پھونسی وغیرہ ہے تو اس کے لیے احدب کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ من کل حدب ینسلون، ینسلون یعنی وہ بہت تیزی سے جو ہے جائیں گے، بہت تیزی سے وہ نکلیں گے، دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ واقترب الوعد الحق، تو قیامت کا وعدہ قریب ہو گیا ہے۔ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ، قیامت کا وعدہ حق قریب آ گیا ہے۔ اچانک کیا ہوگا؟ جب قیامت قائم ہوگی، قیامت آ جائے گی تو کفار کی آنکھیں ایک دم کھڑی ہو جائے گی، وہ دیکھتے رہ جائیں گے قیامت جب آئے گی۔ ابصار الذین کفروا یا ویلنا، اور یہ کہیں گے ہائے ہلاکت، ہائے افسوس، قد کننا فی غفلہ، کہ ہم جو ہے بہت بڑی غفلت میں تھے، ہم جو ہے لاپرواہی میں تھے، غفلت میں تھے، من ھذا، اس سے پہلے، بل کننا ظالمین، بلکہ جو ہے ہم ظالم تھے۔
پہلے یہ کہیں گے کہ ہم غفلت میں تھے، پھر اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد سوچ کر کہیں گے کہ نہیں نہیں، ہم غفلت میں نہیں تھے بلکہ ہم جو ہے اپنے آپ پر خود ظلم کرنے والے تھے۔ غفلت تو اس کو ہوتی ہے کہ جس کے پاس کوئی انفارمیشن نہ ہو، جس کے پاس کوئی نہ نبی آئے ہو، نہ کوئی عالم آئے ہو، نہ کوئی جو ہے مصلح آئے ہو، پر یہ کفار مشرکین کے پاس جو ہے انبیاء کرام علیہ السلام آئے ہیں، انبیاء نے اپنا پیغام پہنچا دیا ہے، ان کو ڈرایا ہے، اللہ تعالیٰ کا پیغام ان کو سنایا ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب ان کے سامنے پڑھ کر سنائی ہے، اس کے باوجود وہ انکار کرتے رہے، تو وہ غفلت میں نہیں تھے بلکہ وہ جو ہے جانتے بوجھتے ہوئے جو ہے اپنے آپ پر ظلم کرنے والے تھے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں جتنے کفار ہیں، مشرکین ہیں، یہود ہیں، نصارہ ہے، کیا ان کو اسلامی تعلیمات سے وہ واقف نہیں ہیں؟ وہ بالکل واقف ہے۔ قرآن اگر عربی زبان پڑھنا نہیں آتا ہے تو آج قرآن کی کتنے زبانوں میں قرآن آج موجود ہے، تو سب لوگ جو ہے وہ قرآن پڑھتے ہیں، ان کے پاس قرآن کا اسلام کی تعلیمات ان کے سامنے ہے، انٹرنیٹ پہ وہ پڑھتے ہیں، اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں، پر پھر بھی جو ہے اسلام میں داخل نہیں ہوتے، اسلام میں داخل نہیں ہوتے، اور وہ ہمیشہ آپ ان سے سنیں گے اسلام کے بارے میں وہ کہیں گے، اسلام کی خوبیاں، اسلام کی جو ہے اچھائیاں وہ جو ہے بیان کرتے رہیں گے، ان کو خلاف اسلام سے نہیں ہے بلکہ ان کو خلاف مسلمانوں سے ہے، پر پھر بھی وہ اسلام میں داخل نہیں ہوتے۔ تو اب یہاں پر جو بتایا جا رہا ہے کہ کفار غفلت میں تھے، بلکہ غفلت میں نہیں تھے بلکہ وہ جو ہے خود ظلم کر رہے تھے، جانتے بوجھتے ہوئے اسلام میں داخل نہیں ہو رہے تھے۔ تو قیامت جب قائم ہوگی تو ان کو پچھتاوا ہوگا، ان کو ندامت ہوگی۔ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا، کہ اے ہلاکت ہے، افسوس ہم جو ہے غفلت میں تھے بلکہ ہم جو ہے بہت ظالم تھے، اپنے آپ پر ظلم کرنے والے تھے۔ اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ، کہ بے شک تم اور تمہارے جو معبودان باطلہ ہے، جس کو تم پوچھتے ہو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر، اللہ کے علاوہ جس کی تم پرستش کرتے ہو، تم اور وہ تمہارے معبود جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ حسب جہنم انتم لہا واردون، کہ تم جو ہے اس جہنم میں داخل ہونے والے ہو، تم اور تمہارے جو معبود تھے، تم سب جو ہے جہنم میں داخل ہونے والے ہو۔ لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوها، اگر یہ خدا ہوتے، یعنی جس کو تم اللہ کو چھوڑ کر جس کی عبادت کر رہے ہو، پوچھ رہے ہو، پرستش کر رہے ہو، اگر یہ خدا ہوتے تو یہ جہنم میں نہیں جا سکتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ وہ خدا نہیں تھے بلکہ تم جو ہے غفلت میں تھے، بلکہ تم گمراہی میں تھے اور ان کی پرستش کر رہے تھے، اور وہ جہنم میں تمہارے ساتھ جانے والے ہیں۔ وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ، اور سب کے سب جو ہے اس جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہ جہنم تمہارا ہمیشہ ہمیشہ دائمی تمہارا یہ ٹھکانہ ہوگا۔ ایسا نہیں کہ جہنم میں جائیں گے، کچھ دن رہیں گے، پھر جو ہے واپس آ جائیں گے، جنت میں جانے کے مستحق ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ جو کفر پر جو مرا ہے، جو شرک پر جو ہے مرا ہے، جو گمراہی میں رہ کر مرا ہے، وہ اس کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں ہوگا۔ اب یہ جو آیت کریمہ جو ہے، یہ آیت کریمہ کفار اور مشرکین پر بہت شاق گزری ہے، ان پر بہت بھاری لگی ہے آیت، یعنی تم اور تمہارے جو معبود ہے اللہ کے علاوہ، یہ سب کے سب جو ہے جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ تو ان کو بہت غصہ آیا ہے، یہ بہت ناراض ہو گئے ہیں، وہ کہنے لگے کہ ہمیں اور ہمارے معبودوں کو اتنا برا بھلا کہا جا رہا ہے۔ تو سب کفار مکہ، قریش مکہ جو ہے ایک یہودی عالم کے پاس گئے، یہودی عالم اس کے پاس جا کر جو ہے کہنے لگے کہ یہ آیت کریمہ جو ہے نازل ہوئی ہے، اس میں جو ہے ہمیں اور ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہا گیا ہے، بہت برا، ہمیں بہت گالی گلوچ دی جا رہی ہے۔ تو وہ یہودی عالم جو ہے یہ کہنے لگا کہ اگر میں ان کے پاس ہوتا تو میں ان سے ضرور یہ سوال کرتا کہ تم اور تمہارے معبود جو اللہ کے علاوہ جس کی تم پرستش کرتے ہو، کہ یہود جو ہے حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا مانتے تھے، اسی طرح جو ہے نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے تھے، اور کچھ قوم ہیں جو فرشتوں کو خدا مانتی تھی، کیا یہ لوگ بھی جو ہے نعوذ باللہ جہنم میں جائیں گے؟ تو اس کا یہ سوال تھا۔ اس کا یہ سوال سن کر کفار مشرکین بہت خوش ہو گئے، اور وہ کہنے لگے کہ اگر ہم یہ سوال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کریں گے تو ممکن ہو کہ ان کے پاس اس کا جواب نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے
اس کے بعد دوسری آیت کریمہ جو ہے نازل فرما دیا ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنها مبعدون، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور اسی طرح فرشتے یہ جہنم میں نہیں جائیں گے اور وہ جہنم سے بہت دور دور رہیں گے، کیونکہ انہوں نے کسی سے نہیں کہا کہ ہم جو ہے خدا کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ ہماری عبادت کرو۔ ان کا یہ ہرگز ہرگز ایسا مقصد نہیں تھا، نہ حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا، نہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا، نہ اللہ کے فرشتوں کا تھا، کہ یہ لوگ اس سے بہت بری ہے، یہ بہت دور ہے اس سے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے بارے میں فرما دیا۔ تو اب یہاں پر مزید کہا جا رہا ہے انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم انتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفیر، کہ یہ لوگ قیامت جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور جہنم میں ان کو کس طرح عذاب ہوگا، لہم فیہا زفیر، ان کے لیے جو ہے اس میں آوازیں ہوں گی جہنم میں جب جائیں گے تو ان کو جب عذاب ہوگا تو عذاب کی تکلیف سے ایسی ایسی آوازیں آئے گی، وہ آوازیں چیخیں گے، پکاریں گے، وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ، اور جو ہے اس میں وہ جو نہیں سنیں گے، جہنم میں ان کو کچھ سنا نہیں دیا جائے گا، کیونکہ جہنم میں جب جائیں گے تو وہ اندھے بن کر جائیں گے اور بہرے بن کر جائیں گے، اس وجہ سے جہنم میں ان کو کچھ سنا نہیں جائے گا۔ لہم فیہا زفیر، ان کے جو ہے بہت چیخیں ہوں گے، تکلیف سے اتنی چیخیں ہوں، اتنا عذاب ہوگا، عذاب میں آگ میں جو ہے جل رہے ہوں گے، بھنے ہوئے ہوں گے، اس وجہ سے جو ہے بہت چیخیں مارتے رہیں گے۔ ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنها مبعدون، ایک تو دوزخیوں کا ذکر ہوا، کفار مشرکین کا ذکر ہوا، اب اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو ضد ہے ایمان والے، نیک اعمال والے، ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ فرمایا جا رہا ہے ان الذین سبقت، بے شک جن کے لیے ہماری طرف سے نیکی پہلے ہی ٹھہر چکی تھی، وہ سب جہنم سے دور دور ہی رکھے جائیں گے، وہ جہنم سے بہت بہت دور رہیں گے، جیسا کہ ابھی ذکر آیا تھا حضرت عزیر علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور اسی طرح فرشتے، یہ لوگ جو ہے جہنم سے بہت بہت دور رہیں گے۔ ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنها مبعدون، کیونکہ جہنم اور دوزخ میں بہت بعد ہے، بہت ڈسٹینس ہے۔ لا يسمعون حسیسها، وہ تو دوزخ کی آہٹ تک نہ سنیں گے، دوزخ میں جانا تو دور کی بات ہے، اور دوزخ کی آہٹ تک نہیں سنیں گے۔ وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ، اور وہ جنت میں جائیں گے اور جنت میں جو ہے لطف اندوز ہوں گے، جنت کی جو ہے نعمتوں سے جو ہے وہ لطف اندوز ہوتے رہیں گے، اور جنت میں ان کو جو ہے ہر وہ چیز مل جائے گی جو ان کا جی چاہ رہا ہوگا، جو ان کا نفس چاہ رہا ہوگا، وہ چیز جو ہے ان کے سامنے حاضر ہو جائے گی۔ وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ، اسی طرح کا مضمون قرآن مجید میں دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، کہ جنتیوں کو جنت میں ہر وہ شے حاضر ہو جائے گی، ان کے سامنے جو ہے پریزنٹ ہو جائے گی جس کا ان کا جی جو ہے چاہ رہا ہوگا۔ لا يحزنهم الفزع الاکبر، اور نہ ان کو غم ستائے گا، الفزع الاکبر، بڑی گھبراہٹ نہ ان کو غمگین کرے گی، اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے، فرشتے ان کے لیے تہنیت پیش کریں گے کہ تم جو ہے جنت میں جانے کے مستحق ہو، آؤ، ویلکم، فرشتے ان کا ویلکم کرتے رہیں گے۔ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، یہ وہی دن ہے کہ جس کا تمہیں جو ہے تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ دنیا میں اللہ تعالی ایمان والوں سے، نیک اعمال کرنے والوں سے جو ہے جنت کا اور جنت کے نعمتوں کا، جنت کے عیش و آرام کا اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہا تھا کہ وہی دن ہے کہ جس کا تم سے جو ہے وعدہ کیا جا رہا تھا۔ یہاں پر الفزع الاکبر فرمایا گیا، الفزع الاکبر کے معنی کیا ہے؟ بڑی گھبراہٹ۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد جو ہے مختلف اقوال ہے مفسرین اکرام کے، کچھ ایک جماعت مفسرین کی یہ کہتی ہے کہ فزع اکبر سے مراد سور اول ہے، پہلا سور جو پھونکا جاتا ہے وہ مراد ہے، اور ایک جماعت کہتی ہے کہ اس سے مراد دوسرا سور ہے۔ یہ انبیاء، یہ مفسرین اکرام میں یہ اختلافات پایا جاتا ہے۔ لا يحزنهم الفزع الاکبر، یعنی ایمان والے نیک لوگ متقین جب قیامت آ جاتی ہے، جب سور اول پھونکا جائے یا سور ثانی پھونکا جائے تو ان کو کسی بھی قسم کی ان کو گھبراہٹ، ان کو ہیبت نہیں ہوگی۔
یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، کہ قیامت کا دن، اب یہاں پر قیامت کے دن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ قیامت کا دن کیسا ہوگا. وہ دن ایسا ہوگا کہ اس دن جو ہے آسمانوں کو لپیٹ دیا جائے گا، آسمانوں کو اس طرح لپیٹ دیا جائے گا. یہ آسمان جو ہم دیکھتے ہیں کتنے بڑے طویل آسمان، جہاں دنیا کی جس حصے میں آپ جاتے ہیں وہاں پر آپ کو آسمان ملتا ہے، آسمان کہیں ختم نہیں ہوتا ہے، اتنا طویل اتنا عریض آسمان. اس آسمان کو قیامت کے دن ایسا لپیٹ دیا جائے گا کہ جس طرح جو ہے رجسٹر ہوتا ہے نا، رجسٹر کا جو پیپر جیسا جس طرح لپیٹ دیا جاتا ہے اس طرح آسمانوں کو لپیٹ دیا جاتا ہے. یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، جس طرح کوئی کتاب میں پیپر پر تحریر لکھتا ہے، لکھ کر پھر جو اس کو جس طرح لپیٹ دیتا ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آسمانوں کو اس طرح لپیٹ دیتے ہیں. کما بدأنا اول خلق نعیدہ، کہ جس طرح ہم جو ہے پہلی مرتبہ یہ آسمانوں اور زمین کو جس طرح پہلی مرتبہ پیدا کیے تھے اسی طرح ہم جو ہے اس کو دوبارہ اسی طرح پیدا کر سکتے ہیں. ایک روایت میں حافظ ابن کثیر علیہ رحمہ ایک حدیث شریف نقل فرماتے ہیں، حدیث کے راوی حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے، فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آسمانوں کو اس کی تمام مخلوقات کے ساتھ اس طرح لپیٹ دے گا، اور اسی طرح زمین کو اس کی تمام مخلوقات کے ساتھ لپیٹ دے گا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں اس طرح نظر آئے گی جس طرح رائے کا دانہ جیسا ہوتا ہے اس طرح نظر آئے گی. کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنی بڑی مخلوق ایک رائے کے دانے کے برابر مانی جاتی ہے. یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدأنا اول خلق نعیدہ وعدا علینا، تو یہ ہماری طرف سے ایک وعدہ ہے، یعنی دوزخی دوزخ میں جائیں گے، جنتی جنت میں جائیں گے، اور وہ جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے، انجوائے کرتے رہیں گے، اور قیامت آئے گی، قیامت سے پہلے یہ سارے چیزیں واقع ہوں گے. یہ اللہ کی طرف سے ایک وعدہ ہے اور یہ بالکل برحق ہوگا. علینا انا کنا فاعلین، کہ بے شک یہ ہمارے ذمے ہے، یہ ہمارے ذمہ وعدہ ہے کہ ہم اس چیز کو پورا کر کے بتائیں گے، پورا کرنے والے ہیں. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ كَتَبْنَا، تحقیق کہ ہم نے جو ہے لکھ دیا، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، زبور ہم نے زبور میں لکھ دیا. کیا لکھ دیا؟ من بعد الذکر، بعد ذکر کے بعد، کہ زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے، اس زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے. اب یہاں پر زبور کا لفظ آیا ہے، زبور کے اصل معنی کتاب کے آتے ہیں، زبور بمعنی کتاب، اور اس کی جمع زبر آتی ہے، پھر زبور جمع زبر. اب یہاں پر وہ زبور مراد نہیں ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام کو دی گئی تھی، وہ زبور مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں پر کتاب مراد ہے. پھر زبور ہم نے زبور میں لکھ دیا، زبور سے مراد تمام آسمانی کتابیں مراد ہے. ایک مفسرین کے ایک قول کے مطابق زبور سے مراد تمام آسمانی کتابیں، جس میں قرآن مجید بھی داخل ہے، کہ ہم نے تمام آسمانی کتابوں میں لکھ دیا. من بعد الذکر، اور ذکر سے مراد لوح محفوظ ہے. لوح محفوظ میں لکھنے کے بعد ہم جو ہے تمام آسمانی کتابوں میں لکھ دیا. کیا لکھا؟ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ اس زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے. اب یہاں زمین سے مراد کیا دنیاوی زمین مراد ہے؟ دنیاوی زمین نہیں، اس سے مراد جو ہے جنت کی زمین مراد ہے، کہ جنت میں جانے کے مستحق نیک بندے ہوں گے، نیک صالحین جو ہے جنت کے وارث ہوں گے. اس کی تائید جو ہے قرآن مجید کی جو ہے دوسری آیت سے بھی ہوتی ہے، جیسے وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، کہ زمین سے مراد جنت کی زمین ہے، کہ وہ جنت کے جو ہے وارث بنا دیے گئے ہیں. دنیا کی زمین اگر مراد لے تو دنیا کی زمین جو ہے اس کے وارث ایمان والے بھی ہے، کفار بھی ہے، مشرکین بھی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کفار کی زیادہ حکومت ہے، ان کی سلطنت ہے آج کے دنوں میں، تو وہ زمین کے وارث بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس لیے اس کے صحیح معنی جو ہے جنت کے وارث بنا دیں، کہ نیک بندے جو ہے وہ جنت کے وارث بنیں گے. اگر دنیا کی زمین بھی مراد لے تو یہ بھی بعید نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے مسلمانوں کو بھی جو ہے کئی سالوں تک جو ہے اس دنیا میں حکومت عطا فرمائی تھی، ان کو سلطنت دی تھی، وہ دنیا پر کئی سالوں تک حکومت کرتے رہے، سلطنت کرتے رہے.
وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. یہیں پر اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. کچھ آیتیں باقی رہ گئے ہیں، وہ آیتوں کا ہم اختتام، وہ آیتیں ہم انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ جمعہ میں پڑھ لیں گے، اور اسی کے ساتھ سورہ انبیاء ختم ہو جائے گا. اب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین.